إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أأنتم عاكفون في المساجد. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے، انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابوس فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ ہم لوگ بابرکت مہینے میں گزر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسرت والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے. خاص کر کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری خطاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اسی لحاظ سے اس مہینے کو بہت ہی اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے دو چھوٹی سی آیتیں پیش کیا ہوں. دونوں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسری آیت میں اعتکاف مسجدوں میں کیا کرو. یہ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی آخری 10 دنوں میں داخل ہونے والے ہیں. اس لیے اس 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں اس باتوں کو سمجھتے ہوئے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ جو مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے، رحمتیں والا مہینہ ہے، اور گناہوں کو مٹھانے والا مہینہ ہے، جہنم سے جنت میں لے جانے والا مہینہ ہے. اس مہینے کی بہت ہی برکتیں ہیں، تو اسے ہم اچھی طرح سے اس کا فائدہ اٹھائیں اور کامیاب ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشارہ آتا ہے، آخری 10 دن قریب ہو جاتے ہیں تو کمر بس لیتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں بڑھوتری کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات اور عبادت میں. جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو رات بھر عبادت میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنے آپ کو بھی رات میں جاگنے میں مصروف رہ جاتے عبادت میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اس بات سے یہ معلوم ہوتی کہ آخری عشرے میں بہت ہی اہم نیکیاں کمانے کا آخری وقت ہے،
کیونکہ اگلے سال تک ہمیں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اللہ عالم. اسی لیے جب شروع ہوتا ہے تو جذبات الگ ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا کم ہو جاتا ہے، پھر آخری وقت میں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ نیکیاں کمایا جائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر آخری عشرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو اپنا کمر پس لیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور عبادت میں گزار لیتے ہیں اور اپنا رات بھر جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. تو یہ جو آخری عشرے کی پہلی فضیلت ہے. آخری عشرے میں یہ خاص کر کے 10 دن کا اعتکاف کرنے کا، یہ ہجری 2 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے. 1 سال چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے بعد والی سال میں 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے. اور زکوٰۃ بھی پہلے اہل کتاب کے اوپر میں بھی زکوٰۃ کا نصاب تھا، لیکن طریقہ الگ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر، محمدیہ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ایک مقدار ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، فلانا اتنا مقدار تک پہنچ جائے تو جب اس کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. یعنی اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک ہے زکوٰۃ. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا جو ہے نماز قائم کرنا، تیسرا جو ہے زکوٰۃ، چوتھا جو ہے صوم، پانچواں جو ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا. تو یہ زکوٰۃ بھی ہجری 2 میں فرض ہوا ہے. زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے ہجری 2 میں فرض ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے سے ان کا مال بڑھاتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے سے ان پر وعید سناتا ہے، یعنی ان کے لیے پنشمنٹ ہے آخرت میں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال کو چھپایا اور بڑھایا، اپنا مال کو چھپا لیا یعنی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس کو خرچ بھی نہیں کیا، چھپایا اور اس کو بڑھاتے گیا، بڑھا لیا اپنے آپ، اس کے اوپر میں اگر وہ زکوٰۃ نہ دے گا تو قیامت کے دن وہ جو مال ہے اس کے گلے میں سانپ کی شکل میں آ کے اس کے گلے کو پھنس دے گا، اس کا عذاب ہوگا. دوسرا جو ہے اس کا مال اس کے پیٹھ پر اور اس کے سینے پر اس کو داغ دیا جائے گا، اس کا مال کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو نے اپنے لیے چمٹا رکھتا تھا، اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، اس کو خرچ نہیں کیا کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، تو میں تیرا مال ہوں، اب تیرے ساتھ میں چمٹ جاتا ہوں. اس کو ڈالی جائے گا، اس کو توق پہنا دیا جائے گا گلے میں. وہ پریشان ہوگا، کہے گا کہ ہائے ہائے کیا حال ہے. تو جب وہ جواب دے گا میں تیرا مال ہوں، تو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، اب میں تجھے بھی میرے ساتھ رکھتا ہوں. تو یہ ہے زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے وبال ہو جائے گا قیامت کے دن. زکوٰۃ دینے سے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے. لوگوں کا ذہن کم ذہن ہے، وسیع ذہن نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال کے اندر سے خرچ کریں گے یا زکوٰۃ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا مال صاف ہو جاتا ہے. پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فرض کیا. زکوٰۃ جو ہے اپنے مال کو صاف کرنی ہے. جیسا سونا، اصلی سونا نکلنا ہے تو صاف کرنا، اس کو بٹی میں جلاتے ہیں. تو ایسے اپنا مال صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا کہ ایک ذریعہ بنایا کہ اس کا مال صاف کرنے کا ایک زکوٰۃ ادا کرے. اور اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہوا چیز، اس کے اندر میں غریبوں کا حق ہے، اس کو ادا کرنے کا ایک فریضہ دیا ہے. اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے دوسروں کو کچھ فائدہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، بیچ میڈیٹر بنایا ہے. صرف پیسہ دیا اور اس پیسے سے غریبوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک ذمہ داری دیا ہے، ایک ڈیوٹی دیا ہے کہ یہ جو مال ہے تم استعمال کرو اور اس مال کے اندر سے غریبوں کا حق ہے ان کو ادا کرو. لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنا مال میں دے رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ دیا ہوا مال، اس مال کو غریبوں کا حق ان کو پہنچانے کا ایک ذمہ دار بنایا ہے. اس کو یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی لوگ زکوٰۃ کو خیرات سمجھیں گے. اللہ اکبر. یہی حال ہے آج کل. کوئی سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو خیرات کر رہا ہوں لوگوں کو. یہ نہیں ہے. اللہ کا ایک حق ہے، وہ حق دینے کا جو ذمہ داری دیا اس کو نبھا رہا ہے. یہ ہے اس کا حق. زکوٰۃ خوشی کے ساتھ اپنے مال صاف کرنے کو اور اللہ کا حکم برداری کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یہ ضروری ہے. آئیے زکوٰۃ کے بارے میں اس کا نصاب کیا ہے. زکوٰۃ کا نصاب جو ہے
اگر کسی کے پاس مال ہے یعنی سونا ہے 7.5 تولے سونا ہے تو اس کا حساب لگایا جائے کتنا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں 2.5 یعنی 2.5 کا اس کا پیسہ نکال کر کے زکات دے دیا جائے. اگر سونا دینا چاہتے ہیں سونا بھی دیا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو ہے ان کے کنگن وغیرہ جو بھی تھے اسے سونا ان لوگوں کو بانٹ دیا کرتے تھے, اس میں سے زکات نکالا کرتے تھے. اگر نہیں تو پیسہ کا حساب لگائے اس میں سے 2.5 کا جو فیصد ہے وہ لوگوں کو یعنی غریبوں کو دیا جائے. زکات کے مستحق جو ہے 8 لوگوں ہیں جو سورہ توبہ 9ویں سورہ کے اندر میں 30ویں آیت کے بعد میں آپ کو مل جائے گا. دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون حقدار ہے یعنی ساحلین یعنی راستے بھٹکنے والے اور جو غریب ہے اور مسکین ہے. ایسے لوگ جو اپنے خاندان کے ان کو دینا ہمارے لیے ضروری ہے. عام لوگ ایسا ہوتا ہے کہ زکات کے پیسے کسی کو دے دیتے ہیں, کسی ٹرسٹ کو دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کیسا استعمال کر رہے ہیں کہاں استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا. ایسا نہیں دینی چاہیے. ہمارا جو پیسہ ہے ہمارا محنت کا پیسہ ہے, جن لوگوں کو پہنچنا ہے ان کو پہنچ رہا ہے یا نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پیسہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے. بہت سے لوگ اس کے اوپر میں توجہ نہیں دیتے, بس سال آیا نکال دیا اور کسی کو دے دیا بس ختم کر دیا. ایسا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج کل ایسے بھی دہشت گرد کے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پیسہ چلے جاتا ہے. اس سے حفاظت رکھنا ضروری چیز ہے ہمارے لیے. ہمارا محنت کا پیسہ ہے, اللہ کے حکم کے مطابق زکات جب نکالتے ہیں تو جس کا حق ہے وہاں تک پہنچانا بھی ہمارا ذمہ داری ہے, ضروری چیز ہے. یہ زکات کی وجہ سے کیا ہے کہ غریبی کے اندر میں ان لوگوں کو غریبی سے دور کر سکتے ہیں. بیوہ ہوتے ہیں, لاچار ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ قرض کے اندر میں ڈوب جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو دینا بہت ضروری چیز ہے. سب سے پہلے اپنے خاندان کے جو غربا ہے ان کے اوپر میں توجہ دینا بہت ہی ضروری چیز ہے. اس کے بعد میں اڑوس پڑوس ہوتے ہیں اور رشتے دار وغیرہ دور کے وغیرہ گاؤں وغیرہ کے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹرسٹ ہونی چاہیے, ایک نصاب ہونی چاہیے, ایک طریقہ ہونی چاہیے. اسلام نے ایک مقرر کیا ہے, اس کے لیے ایک سسٹم بنایا کہ زکات کو وصول بھی کیا جائے اور ایک جگہ جمع کیا جائے. جو حقدار ہے ان تک پہنچانے کی ذمہ داری دیا جائے. جو وہ کام کرتے ہیں ان کو اس میں سے معاوضہ بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی ہے اس کے لیے. تو اس بات سے یہ صاف معلوم ہوتی ہے کہ زکات نکالنا ضروری ہے. اگر زکات نہیں نکالیں گے وہ پیسہ قیامت کے دن اس کو سانپوں کے شکل میں اور اس کو داغی جائے گا, اس کے گلے میں توق پہنایا جائے گا. یہ اس کے لیے وید ہے. یہ ہے زکات کے بارے میں. کہیں بھی آپ قرآن کے اندر میں دیکھیں گے آیت آئے گا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, دونوں جڑے ہیں. جس طریقے سے نماز کو قائم کرو اسی طریقے سے زکات بھی ادا کرو. جو نماز کا جو اہمیت دیا گیا ہے اس کے بعد میں زکات کا بھی اہمیت دیا گیا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے لیے بھیجا گیا تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ پہلے تم ان کو کلمے کی تلقین کرو, کو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اس کو منواؤ, ان کو سمجھاؤ, بتاؤ کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے. اگر وہ مان جائیں گے تو ان کو کہو کہ روزانہ 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے. جب اس کو بھی مان جائے تو ان کو کہو کہ آپ کے مال میں زکات دو, جو غریب و غربا میں اس کو تقسیم کیا جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو خاص مال ہوتے ہیں, جائیداد ہوتے ہیں, ان کا قریب بھی نہ جاؤ. یعنی جو چھپائے رکھتے بڑے بڑے جو ضرورت کے لیے رکھتے ہیں جو جانور سونا چاندی وغیرہ, اس کے اوپر مت جائے گا. ان کو بتا دو کہ زکات اس طریقے سے نکالنا ہے. یہ جو زکات کا جو مال ہے یہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ ان کو کہ آپ کے لوگوں میں اس کو بانٹ دیا جائے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں برابری ہوتا ہے. غریب جو ہے, بیوہ جو ہے, لوگوں کو بھی ساتھ ہو جاتا ہے. یہ ہے زکات کے بارے میں اہمیت ہے. اور آخری اشارے میں جو اعتکاف کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف جو ہے مسجد میں کیا جائے. یہ گاؤں کے طرف سے فرض کفایہ ہے. گاؤں کی طرف سے ایک آدمی بھی اگر مسجد میں بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے. اس مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی ہو اور جمعہ بھی قائم ہو. ایسی مسجد میں ایک آدمی, کم سے کم ایک آدمی اس گاؤں کی طرف سے اعتکاف کیا جائے. اعتکاف جو کرنے والا متقی پرہیزگار ہو. ایسا نہ ہو کہ میں نے 10 بار اعتکاف کیا, 15 بار اعتکاف کیا, اس نام انشاد نہ ہو.
اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر میں مشغول ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، پوری دنیاوی معاملات سے کٹ جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. یہ ہے اعتکاف. آج کل دیکھے جائے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دنیاوی باتیں بہت سے کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت کیا جائے، نفلی عبادت کیا جائے، گاؤں والے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کیا جائے، مشغول ہو جائے، اللہ کے سامنے معافی چاہے اور پوری معاشرے کے بارے میں دعا کرے، پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں دعا کرے. ایسا ان کا ایک دل اللہ تعالیٰ سے لگ جائے، مصروف ہو جائے. کوئی ضروری چیز ہے حاجت کے لیے، یعنی لیٹرین باتھ روم کے لیے جانا ہے تو مسجد سے تھوڑا سا دور جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن مسجد کے باؤنڈری کے اندر میں ہی وہ رہنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے. اعتکاف کا جو وقت ہے 21 کا فجر نماز پڑھنے کے بعد متقف کے اندر میں داخل ہو جائے، یعنی پردہ باندھ لے، اس کے اندر میں فجر نماز پڑھنے کے بعد میں داخل ہو. جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس دن مغرب کے وقت مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے. داخل ہونے کے بعد متقف میں نہیں جاتے تھے، یعنی جو اعتکاف جو ڈیرا بنا ہوتا اس میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ فجر نماز پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہوا کرتے تھے. یہ ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے دن مغرب سے ہی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں تو داخل ہو جائے، اس کے بعد فجر نماز پڑھنے کے بعد، یعنی رات بھر جاگنا ہے، جیسے کہ تاخرات کی تلاش میں، فجر نماز پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہو جائے. کوئی ضروری ہو تو اسی وقت باہر آئے اور نفلی عبادت پورا اسی ڈیرے کے اندر میں پڑھا جائے، اور فرض کے لیے جماعت کے لیے باہر آ جائے اور جماعت کے اندر میں مل جائے. یہ ہے ان کے لیے بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن اسے جس طریقے سے عمل کرنی چاہیے ایسا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متقف میں کیا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، ازواج مطہرات اگر آتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن باقی مباشرت سے دور ہونی چاہیے. اس حالت میں کبھی بھی مباشرت نہیں ہونی چاہیے، صرف بات چیت کر سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو ان کو تھوڑا دور تک چھوڑ کر بھی آ سکتے ہیں. اکیلی آئی اپنی بیوی تو تھوڑا دور ان کو چھوڑ کر کے آ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ کے زوجیات آئے تھے تو ان کو چھوڑنے کے لیے گئے. تو چھوڑنے کے وقت میں 2 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو مخاطب کیا کہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کے اوپر گمان کرتے؟ نہیں، شیطان ایسا ہے کہ خون کے اندر میں دوڑتا رہتا ہے، ایسا نہ ہو غلط فہمی ہو، اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ میری بیوی ہے، چھوڑنے کے لیے آیا. تو اس بات سے یہ معلوم ہوتی ہے، دلیل ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بات چیت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو تھوڑا دور چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے. اب آئیے لیلۃ القدر کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. یعنی اس رات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اس رات کے اندر میں 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ ایک رات. اور اس رات کے اندر میں ملائکہ یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. اور یہ وقت کب تک رہتی ہے کہ صبح فجر تک رہتی ہے. غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشر میں تاخراتوں میں تلاش کیا کرو. تاخرات اس کو کہتے ہیں 8 نمبرز، یعنی 20 کے بعد میں جو 8 نمبرز آتے ہیں، یعنی 21 یعنی 21 23 25 27 29، یہ جو ہے 8 نمبرز ہے. یہ تاخ کہتے ہیں، تاخ راتوں میں تلاش کرو. یہ 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات آپ لوگ کو مل جائے گا. اس میں تلاش کرنے کے لیے کہا، یعنی 5 راتوں کے اندر میں کوئی نہ کوئی ایک رات ہم کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اگر مجھے اندیشہ ہو کہ لیلۃ القدر رات ہے تو میں نے کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دعا پڑھا کرو اس رات کے اندر میں کثرت سے، یہ دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے رب، اے اللہ، تو نے درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی چاہنے والوں کو تو محبت کرتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.
یہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آخری طاق راتوں میں 5 رات جاگنے کا، صرف 27ویں رات نہیں ہے وہ اس میں بڑے عید کے جیسا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. 5 راتوں میں سے ایک رات ہم کو ملے گا، وہ 1000 مہینے سے بہتر عبادت کرنے سے وہ رات کا ویلیو ہے. اسی لیے اس رات کو تلاش کرنی چاہیے اور اس رات کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے. بہت ہی مغفرت کا رات ہے وہ رات، تو اسی لیے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. بہت سے لوگ رات میں بیانات رکھ کرتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس رات کے اندر میں ذکر اذکار میں، توبہ استغفار میں رہنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ وقت نکالنی چاہیے. سجدہ بہت ہی دیر سے آرام سے اچھی طرح سے کیا جائے. جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن قیام میں کھڑا ہو کر کے پڑھنی چاہیے اور لمبی رکوع اور لمبی سجدے کیا جائے. یہ اس میں فضیلت ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خود اپنے آنکھوں سے کہ مسجدوں کے اندر میں اسی دن 27ویں کے دن کہ ہم نے امام کو اتنا دیا، تراویح کو اتنا دیا، خرچ اتنا کیا، گنجی کا اتنا کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ لسٹ پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے. جو نیکی کمانے کا ہے اس میں گناہ کما رہے ہیں. وہ باقی دنوں میں کبھی حساب کتاب رکھو، اسی رات میں رکھنا ہے جو فضیلت والی رات ہے. 1000 مہینے سے بہتر عبادت کرنے سے ایسی رات میں ایسے حساب رکھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ شرک اور بدعت میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی آیتوں کی توہین ہے. جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوتے ہیں تو ان کی توہین ہے. یہ سب غلط کام ہے، اس کو نہیں ہونی چاہیے. اس رات کو بہت ہی فضیلت والی رات. اب آئیے اس رات کب شروع ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کی عام کر کے مسجد میں 11-12 بجے شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. فضیلت والی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ فجر تک رہتی ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ اسی وقت میں مارکیٹ میں گھومتے ہیں. مغرب کے وقت میں روزہ کھولے مارکیٹ میں چلے گئے. یہاں پر 21ویں رات ہوتی ہے، 23ویں رات ہوتی ہے، 27 جو بھی 5 راتوں میں اس وقت میں ہم کہاں رہتے ہیں؟ مارکیٹ پہ، روڈ پر، کھانے پینے میں لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ رات آتی ہے، اس کو حاصل کرنی ہے تو ایک سسٹم، ایک طریقہ بنانا چاہیے کہ چلو آج مغرب سے پہلے جو کام ہے اس کو ختم کریں اور مغرب کے بعد میں اس رات کی فضیلت کے اندر میں چلے جائیں. روزہ کھولے تو فوراً ہم داخل ہو گئے اس لیلۃ القدر کی رات میں. تو ایسا ہونی چاہیے. بہت سے مسجدوں میں دیکھا گیا کہ اعلان ہوتا ہے کہ آج کا عشاء کی نماز 10 بجے ہوگی، تراویح 12-1 بجے ہوگی. مغرب سے شروع ہوتی ہے رات. ہمارا جو وقت ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو ہے پہلے اسلامی کیلنڈر میں پہلی رات آتی ہے، بعد میں دن آتی ہے. تو رات شروع ہوتی ہے مغرب سے. ہمارا وقت جو ہے، ڈیٹ جو چینج ہوتا ہے مغرب کے بعد ہوتی ہے. اسی لیے جو بھی اس رات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوری سے پوری فضیلت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طاق راتوں میں 21 23 25 27 29 جو بھی یہ رات ہے 8 نمبرز کے اندر میں، وہ مغرب سے عبادت میں گزارے اور فجر تک رہے. یہ اس کا اہمیت ہے، وہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں یہ لیلۃ القدر رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہ جو رات ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس رات میں روح الامین جو فرشتوں کے سردار جو ہے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور جو فیصلے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. ایسی بابرکت والی رات کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے. میرے بزرگ و عزیز دوستو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اب لیلۃ القدر کی سورہ اور اس کی جو تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں اور معلوم ہوگی. یہ ہے چند باتیں جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دیا، جو اس مقدار پر پہنچ گئے، ان لوگوں ضروری چیز ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اپنا مال کا وہ اوپر جب 1 سال گزر جائے اس کے اوپر میں زکوٰۃ نکالنا ضروری چیز ہے. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کا جو پیسہ ہے ربیع الاول سے لے کر کے پھر ربیع الاول تک رکھا ہوا ہے تو ربیع اول میں نکالنا ہی ہے. ایسے ربیع اول کو چھوڑ کے رمضان آنے تک اس کو چھوڑ دیں گے، رمضان اور 3 مہینے کے بعد میں آئے گا، جب رمضان میں نکالوں گا، یہ 3 مہینے کے اندر میں مر جائیں گے، گزر جائیں گے، تو اس کا جواب کون دے؟ اسی لیے جب آپ کا پیسہ جب سے لے کر کے 1 سال گزرے تو فوراً اس کے اوپر میں زکوٰۃ نکالنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی نکالا کرتے ہیں. ایسا نہیں. کبھی بھی آپ کا مال رکھیں، چھپائیں. سپوز جنوری میں آپ کے پاس میں وہ مال ہے، جیسا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی مقدار کی برابر کا پیسہ آپ نے چھپایا، جنوری میں آپ کا وہاں تک پہنچ گیا، تو اگلے جنوری تک وہ پیسہ ایسے رکھا ہے، اس کے اوپر میں جنوری میں نکالنا ہی ہے.
ایسا نہیں کہ اپریل مئی میں مارچ میں رمضان آ رہا ہے میں 3 مہینے کے بعد میں نکالوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کا پیسہ اس مقدار پر پہنچ جائے تو اسی وقت 1 سال گزر جائے اس کے اوپر میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ایک نظام ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے اندر میں فرض کے اندر میں یعنی 5 جو ہے ارکان اس کے اندر زکوٰۃ کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال دیا وہ ضرور زکوٰۃ نکالے۔ اور جو عبادت کے لیے جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مسجدوں میں کیا کریں۔ اعتکاف عورت بھی کیا کرتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے اچھے سے انتظام کیا جائے۔ عورت بھی گھر میں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں، کوئی اپنی ماں بول رہی کہ میں گھر میں اعتکاف کروں گی اور کوئی بہن کہہ رہی کہ میں اپنے گھر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف مسجدوں میں کیا جائے، سورہ بقرہ کیا ہے، اسی لیے ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ ان کے لیے چند مسجدوں میں اس کے لیے انتظام ہے، ایسے اپنے مسجدوں میں بھی کچھ انتظام کیا جائے، ان کے لیے آنا جانا اور تعارف خانہ وغیرہ سب الگ رکھا جائے تو ان کے عورت بھی اعتکاف کیا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے ہیں، ان کے بعد ہم لوگ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابیات بھی کیے، صحابیات بھی کیے ہیں۔ تو اسی لیے عورت بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے انتظام کریں، وہ مسجد میں ہی کریں، گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے زکوٰۃ کی اہمیت آپ کے سامنے رکھا ہوں اور اعتکاف کے بارے میں اور لیلۃ القدر کی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرتے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔